تشریف رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہاں, کل یہ 25ویں آیت جو کل اسی سورہ الحاقہ میں ہم نے پڑھی ہے, اس میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ جو دائیں ہاتھ والے اعمال دیے جائیں گے ان کا جو جزا ہوگی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ کھاؤ پیو, یہ تمہارے اعمال کی. تو ہم نے اعمال کا لفظ جو ہے وہ بریکٹ میں رکھا ہے. حضور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر انسان کوئی نیک ارادہ کر لے یا نیت کرے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق نہ بھی ملے تب بھی اسے جزا مل جاتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے اسلفتم کرنے کا, تو یہ ارادہ کرنے اور عمل کرنے دونوں پر حاوی ہے. اگر ہم اعمال لکھ دیں تو صرف اعمال پر ہم محدود کر دیں گے اس کو, جو اس نے نیک ارادے کیے ہیں یا نیتیں باندھی ہیں جس کو اس کی توفیق نہیں ملی, وہ پھر اس سے باہر رہ جائے گا. ترجمہ نیا بنانے کی کوشش کریں گے, اس میں یہ نقطہ ڈالیں, وہاں اتنا ہی کافی ہے. سمجھ گئے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے تفسیری ترجمے ہیں, اور ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ تفسیر تو ہو مگر الفاظ کے کی قربانی نہ کی جائے جہاں تک ممکن ہے. تو اسلفتم کا وہ جو ترجمہ ہم نے رکھا ہے یہی عربی کے مطابق درست ہے. سمجھیں؟ یعنی یہ کوئی تنزیہ جواب نہیں ہے, یہ بالکل درست جواب ہے کہ اس کو اسی طرح رہنے دیں. اگر تفسیری ترجمہ اس آیت کا آپ کو کرنے کا موقع ملے تو اس میں یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ٹھیک نکلے گی. آپ درست کبھی کبھی دیتے رہتے ہیں نا, تو اس میں اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں. یہ آپ کی بات اس تفسیری ترجمے میں سجے گی, یہاں نہیں. آگے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورہ المعارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع
بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يصل حميم حميما ولا يصل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال إذين أن يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
کہاں سے پڑھنا ہے؟ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اسے طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، بالآخر اسے جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. حالانکہ یہ ہے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. یہ ایک دوسرے کے بعد ہونے والے واقعات اس طرح نظر آ رہے ہیں. ثم فی سلسلۃ ذرعہا، پھر جہنم کے اندر اسے جکڑنا ہے. یہ ہے مضمون جو قابل توجہ ہے. پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، بالآخر اسے جکڑ دو. زنجیر جو ہے یہ کس چیز کی تمثیل کے طور پر ہے؟ عام طور پر انسانی زندگی کو کی پیمائش 70 ہاتھ بتائی جاتی ہے، یعنی 70 سال اوسط درجے کی درمیانی عمر ہے، لمبی عمر ہے، اوسط درجے کی لمبی عمر ہے. تو زندگی بھر جو وہ کام کرتا رہا ہے، وہ گویا اپنے لیے اپنے اعمال سے زنجیریں تیار کرتا رہا ہے. تو ویسے تو لگتا ہے کہ طوق ڈالنے سے پہلے جکڑا جانا چاہیے تھا، مگر جہنم میں وہ چونکہ اپنے اعمال کے مزے چکھے گا جو 70 سال تک پھیلے ہوئے ہیں، یعنی یہ اوسطاً انسان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اسے جہنم میں ان زنجیروں میں جکڑ دو جو زنجیریں اس کے اعمال نے اپنے لیے خود بنائی ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. اب یہاں اس کی گزشتہ عمر جو گزری ہے اس کے متعلق بیان شروع کر دیا ہے کہ کیا کیا باتیں تھیں جو اس عمر میں اپنے لیے آئندہ بھیجتا رہا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. فلیس لہ یوم ہاہنا حمیم، بس آج یہاں اس کا کوئی جانثار دوست نہیں ہوگا. یہ دو باتیں ہیں جو زندگی بھر ایک کافر کو ایک مومن سے الگ کرتی رہتی ہیں. ایک اللہ پر ایمان اور اللہ کے بندوں پر سے رحمت کا سلوک. یہ دو چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر اسے اس سے ممتاز مومنوں سے الگ کر دیتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ محو رہا ہے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، بس آج یہاں اس کا کوئی جانثار دوست نہیں ہوگا. جب غریبوں کی ہمدردی کرو اور مظلوموں کی ہمدردی کرو تو جانثار دوست اس کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتے ہیں. اس نے تو کوئی تیاری نہیں کی اپنے کسی کوئی دوست بنانے کی جو اس پر جان نچھاور کرتا ہے، کیونکہ اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا. بس اس پہلو سے یہ آیات ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک سلسلے میں آگے چل رہی ہیں. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، پس آج یہاں اس کا کوئی جانثار دوست نہیں ہوگا. ولا طعام، اور کھانا جو نہیں کھلایا کرتا تھا اب اسے بھی کوئی کھانا میسر نہیں ہوگا. الا من غسلین، سوائے زخموں کی دھون کے. یہ جو زخموں کی دھون والا ترجمہ ہے یہ حضرت مسلم موعود نے بھی کیا ہوا ہے، اور تلاش کے بعد لین میں سے ہمیں یہ ترجمہ ملا ہے. لین لکھتا ہے واٹ کمز فورتھ فرام اینی وونڈ
اور سو when it is washed. اور یہ ایک مستند کتاب ہے لغت کی، اس لیے زخموں کی دھون کا ترجمہ یہاں بالکل درست ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کی دھون کے. لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم بما تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو. لا جو ہے اس کا ترجمہ غالباً یہاں رہ گیا ہے. کیوں جی رہ گیا نا؟ یہ کیا تجویز کرتے ہیں؟ فلا اقسم بما تبصرون، لا کے بعد ایک وقفہ آتا ہے، پھر ہے اقسم بما تبصرون. بس خبردار کیوں نہ کریں یہاں؟ کیوں جی؟ فلا خبردار کے معنی میں بھی آتا ہے. کیوں جی اہل لغت کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتے. نہیں، خبردار کرنے میں کوئی بات مانے ہے؟ فلا تو ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے، ایسا کام نہ کرو، یا کسی چیز کی نفی کے لیے بھی آتا ہے. کیوں مول شمس صاحب؟ اسی طرح فلا کی طرح فلا بھی بعض موقع پر وہی معنی دیتا ہے، خبردار. یہ صاحب نے کیا کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دی ہے اس کو یا دیکھیں؟ بس اتنا ہی. اور حضرت مسلم عود نے فلاح کا چھوڑ دیا نا لا کو. کیا وجہ ہے اس کو کیوں نظر انداز کیے گئے اس لا کو؟ میرا خیال ہے اس کو سر دست رکھ لیں. اقسموں پر زیادہ توجہ رہی ہے، مرکوز رہی ہے، اس لیے فلا والا محاورہ میں فا اقسموں نہیں ہے نا، لا بیچ میں داخل فرمایا گیا ہے، اس لیے میرے خیال میں اس کے معنی کو ہم اس میں داخل کر لیتے ہیں. مول شیر علی صاحب نے کیا ہوا ہے بٹ نے. ہیں؟ مول شیر علی صاحب نے کیا ہے بٹ نے. نے وہی بٹ وہی وہی چیز ہے. انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو، مگر بٹ ہے نا فا. ہم تو پس کے معنی میں کہہ رہے ہیں. پس نہیں تو اردو میں کوئی معنی نہیں دے گا. خبردار کے معنی میں رکھ لیتے ہیں میرے خیال میں، بعد میں چیک کر لیں گے. پس خبردار ایک ڈیش، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یعنی بہت سے امور ہیں جن پر تمہاری نظر ہی نہیں ہے مگر ہمارے علم میں ہے، جو گواہ ہوں گے اس بات پر انہو لقول رسول کریم، کہ یہ یقیناً عزت والے رسول کا کلام ہے. کہ لفظ جو ہے یہ میرے منہ سے غلطی سے نکلا ہے، یہاں ترجمے میں کہ درج نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ عزت والے رسول کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں. قلیل ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ بریکٹ میں یہ، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیل ما تذکرون،
بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، ایک تنزیل ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں جھوٹی بنا لیتا۔ اقاویل جمع ہے، بعض الاقاویل بعض باتیں، اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں جھوٹی بنا لیتا۔ تقولہ میں جھوٹ بنانا ہے، ہم پر بعض باتیں جھوٹی گھڑ لیتا، اردو کی روانی میں خلل ڈال دیتا ہے، جھوٹی بنا لینا زیادہ موزوں نظر آ رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں جھوٹی بنا لیتا۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ حاجز کا معنی دفاع کرنے والا بھی ہے، اس سے ہمیں دفاع کرنے والا تو درست نہیں بنتا، اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ لفظوں کی بھی رعایت رکھنے والا ترجمہ ہے، اور بعین ہی یہی لغت میں درج ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ متقیوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں پر ایک بڑی حسرت ہوگی یا ہے۔ پہلے ہے لکھا ہوا ہے، اور ہوگی ایک امکان کے طور پر میں نے رکھا ہے، یعنی یہ چیز حسرت بنی رہے گی کے معنوں میں ہوگی۔ کیوں جی عمر صاحب، وہ آپ کے ساتھی ابھی تک بیمار ہے بیچارہ؟ ہیں صاحب فراش؟ اللہ رحم کرے۔ ہاں، ان کی طبیعت بھی پوچھیں، تو دوائی اور بھیجیں۔ ہاں جی بتائیں۔ ٹھیک لگ رہا ہیں ہے اچھا کیا ہے اچھا لگتا ہے۔ ہے؟ بہتر ہے۔ اور یقیناً یہ کافروں پر ایک بڑی حسرت ہے۔ شمس صاحب عموماً اس سے اختلاف کیا کرتے ہیں، اس موقع پر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیں ہوگی۔ دیکھا، مجھے یقین تھا کہ آپ ہوگی کہیں گے۔ آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب، پڑھ کے اردو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ اور یقیناً یہ متقیوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ کافروں پر ایک بڑی حسرت ہوگی، اور یقیناً یہ کافروں پر ایک بڑی حسرت ہے، اور یقیناً یہ قطعیت تک پہنچا ہوا یقین ہے، حق الیقین۔ بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر، ہے بھی چل جاتا ہے برابر اسی طرح، تو پھر تبدیل کرنا یا نہیں کرنا، یہ سوال ہے۔ شمس صاحب کے حق میں ایک ووٹ تو ہے، پر ادھر بیٹھا ہوا۔ باسی صاحب اور حجی علی، آپ آپ بتائیں۔ ہے بس بھی ٹھیک ہے ہی رہنے دیں جو ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قطعیت تک پہنچا ہوا یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر۔ سورہ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سالا سائلن، کسی پوچھنے والے نے سائلن بعذاب واقع، کسی پوچھنے والے نے ایک لازماً واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے۔ لازماً کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ باہر آنا چاہیے۔ عذاب واقع میں لازماً کا مضمون شامل بھی ہے، اس لیے بریکٹ اڑا دینے میں کوئی حرج نہیں، اڑا دیں اس کو۔ کسی پوچھنے والے نے ایک لازماً واقعہ ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں سے اسے کوئی چیز ٹالنے والی نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، سب بلندیوں کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں صعود کرتے ہیں جس کی گنتی 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر جمیل اختیار کر۔ اب یہاں وہ 50,000 سال ہے، عروج صعود کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا 50,000 سال دور کہیں بیٹھا ہوا ہے جس کی طرف فرشتے 50,000 سال میں عروج صعود کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں، پتہ کہ مہادری صاحب یہ جو سالوں کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں صعود کرتے ہیں اس کی طرف، اتنے سال میں مراد یہ ہے کہ ایک دائرہ ہے جو تخلیق کا دائرہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے اتنے عرصے میں، تو اس کا حکم اللہ ہی سے لیتے ہیں وہ، اور زمین بھی ایسے دائروں میں بٹھی ہوئی ہے۔ 50,000 سال بین ہی یہی تعداد سالوں کی بیان کرتے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کہ برف پوشی کے زمین کو پوری طرح ڈھانک لینے کے بھی 50,000 سال کے دور چلتے ہیں، اور ان 50,000 سال میں وہ مکمل ہو جاتا ہے دور، اور پھر نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو فصبر صبرا جمیلا میں بین ہی یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ اگر اتنا لمبا عرصہ ہے زمین کے ادوار کا، تو صبر جمیل کے سوا کیا رہ جاتا ہے باقی؟ یہ مراد نہیں کہ 50,000 سال تک صبر جمیل کرتا رہے، مراد یہ ہے کہ تو صبر کر، تیرے پاس سوائے صبر کی اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعات ہونے والے ہیں، یہ عذاب جو اترنے والے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ زمین پر یہ دور چلا کرتے ہیں۔ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اسی زمین میں آخری قیامت سے پہلے اس زمین کے لوگوں کی صف لپیٹ دی جائے ایک دفعہ، پھر از سر نو شروع ہو سلسلہ۔ تو یہ سلسلے کئی ہو سکتے ہیں اوپر تلے، اس لیے یہ جو مضمون ہے یہ جتنا دکھائی دے رہا ہے اس سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ میں فی یوم کان، ہر دور کے بعد حکم اللہ ہی سے لیا جاتا ہے، تو چونکہ اس کی شان بلند ہے اس لیے اس کی طرف عروج کا لفظ بیان ہوا ہے۔ جو چیز بھی خدا کی طرف جاتی ہے وہ عروج کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی شان بلند ہے۔ اب یہ بات کہنے کے بعد 50,000 سال
इन्नहुम यरौना बईदा, तभी बात है अगर एक बहुत बड़ी पकड़ जो लाजमन वाक़या होने वाली है, बहुत दूर की बात है, तो वो उससे दूर ही तो देखेंगे। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, लेकिन हम उसे करीब देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का पैमाना कुर्ब और बोध का बिल्कुल इंसानी पैमाने से मुख्तलिफ है। अल्लाह जो चीज़ लाजिमन हो जाने वाली है उसको करीब ही देखता है, उसमें उसका कुर्ब उसके लाजिमन होने के नतीजे में बनता है। तो वो उसे चाहे दूर देखें, 50,000 साल बाद दिखाई दिए उनको, लेकिन खुदा को ये चीज़ जो वाक़या होनी है, लाजिमन हो जानी है, वो ऐसी दिखाई देती है जैसे सामने हो रही हो। यौम तकूनु समाओ कल मोहले, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, व तकूनुल जिबाल कल अहने, और पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह हो जाएंगे। वला यसलो हमीमुन हमीमा, और कोई गहरा दोस्त किसी गहरे दोस्त का हाल ब्रैकेट में है न पूछेगा। अब इस अज़ाब के साथ जो एक दायरा है ज़मीन का, उसमें कई दफ़ा सब लपेटी जा सकती है। इस मज़मून का क्या ताल्लुक़ बनेगा फिर? यौम तकूनु समाओ कल मोहले, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, वह तकूनु जिबालु कल अहने, और पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम इन्हिराफ है पिछली चीज़ से एक और सिमत की तरफ, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे मुराद क़यामत के वक्त जब हशर नशर हो चुका होगा वो लिया जाए, तो उस वक्त यौम तकूनु समाओ कल मोहले के कोई भी माने नहीं बनते। तूल जिबालु कल अहने, और पहाड़ के धुनी हुई रूई की तरह हो जाने के भी कोई माने नहीं बनते। पहले के वाक़यात जो क़यामत कुबरा का बयान कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो कई क़यामत सुग़रा, छोटी क़यामतें इंसान पर आती रहेंगी, और बिल आखिर वो एक क़यामत कुबरा की तरफ ले जाया जाएगा। ये अगर मज़मून समझा जाए तो फिर ये माने बन जाएंगे कि वो दिन जब वो उसकी ज़मीन से मुस्तक़िलन सफ़ लपेट दी जाएगी, उस वक्त क्या नज़ारा होगा? आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, वो तकूनुल जिबालु कल अहने, और पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह हो जाएंगे। जो तग़य्युरात अज़ीम वाक़या होंगे उस वक्त, उसमें खुदा देख रहा है कि ये होगा, बंदे तो रहेंगे ही नहीं देखने वाले। व तकूनुल जिबालु कल अहने, और पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह हो जाएंगे। वला यसअलो हमीमुन हमीमा, और कोई गहरा दोस्त किसी गहरे दोस्त का हाल न पूछेगा। अब यहाँ फिर एक और मुश्किल बन जाती है कि जब ये क़यामत वाक़या होगी और बंदे ऐसे हाल में ज़िंदा रह सकते हैं कि वो हाल पूछें किसी गहरे दोस्त का? सिवाय इसके एक ऐसा अज़ाब वाक़या हो जो क़यामत कुबरा ना हो, बल्कि इस दुनिया में बरपा होने वाली वो क़यामतें हैं जो इंसान को सज़ा देने के लिए इंसानी के हाथों से बर्पा की जाती हैं। और जंगों में, खुसूसन आलमी जंगों में, ये नज़ारा पैदा हो सकता है। जब एटॉमिक वारफेयर हो तो उस वक्त ये मुमकिन है कि समाओ कल मोहले दिखाई दे, आसमान पिघले हुए तांबे की तरह दिखाई दे। इस सूरत में अल्लाह का देखना तो अलग मज़मून है, वो तो हर हाल में देख रहा है। बंदों को भी ये दिखाई दे सकता है। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, वो ऐसा वक्त होगा जो कोई किसी गहरे दोस्त को भी नहीं पूछेगा।
اب آگے پھر یبصرونہم، وہ انہیں اچھی طرح دکھلا دیے جائیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ اپنے بیٹوں کا فدیہ دے کر اس دن کے عذاب سے بچ جائے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا زمانہ کون سا ہے. سب سے اہم بات یہ طے کرنے والی ہے یہ واقعات کس زمانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہاں پہنچ کر ایک بات تو قطعی ہو جاتی ہے کہ ان کا تعلق لازماً مرنے کے بعد سے بھی ہے. سمجھ گئے؟ دوسرا، ایسی خوفناک جنگوں سے بھی ہے جو اس دنیا میں واقع ہوں گی اور قیامت کا نمونہ ہوں گی. اس وقت وہ اتنی خوفناک چیز ہے یہ ریڈیشن کا عذاب کہ اب تک جہاں جہاں یہ تجربے ہوئے ہیں وہاں لازماً یہی باتیں دکھائی دی ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، اور اتنی خوفناک اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے ایٹامک وارفیئر سے یا ریڈیشن سے کہ اگر اس وقت ان سے پوچھا جائے تو اپنے بچوں کو قربان کر کے بھی وہ اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کریں. تو میرے نزدیک بیک وقت دونوں جگہ اطلاق ہونے والے واقعات ہیں، اس وجہ سے کہ اس دنیا میں ہی ہم اگلی قیامت کے حالات پر یقین کر لیں. اس دنیا میں یہ واقعات رونما ہوں گے اور وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں ان پر گواہ بن جائیں گے کہ تم جھوٹے تھے، تم نے خود قیامت کے نمونے یہاں دیکھ لیے، اسی طرح دیکھے جیسے قرآن نے بیان فرمایا تھا، اور اب آگے بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک ہونے والا ہے. یہ ایک تسلسل ہے جس سے ان آیات کے درمیان کے جو خلا ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. یعنی آیات میں تو خلا نہیں، ہمارے سمجھنے میں جو خلا دکھائی دیتے تھے وہ پورے ہو جاتے ہیں. ولا یسر حمیم حمیمہ، ان کا تو کوئی دوست نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کسی کی خاطر کو قربانیاں نہیں کی. لیکن جو وقت ہے وہ اتنا سخت آنے والا ہے کہ اگر کوئی دوست ہوتا بھی تو دوست نہ رہتا. کسی قسم کا کوئی دوست، عزیز، قریب ترین خونی رشتہ دار، کوئی بھی اس خوفناک جزا سزا کے وقت انسان کے کام نہیں آ سکتا، اور ان کے اوپر کوئی بنا نہیں کی جا سکتی اس وقت. یبصرونہم، وہ انہیں اچھی طرح دکھلا دیے جائیں گے. اب اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے وہ دکھلا دیے جاتے ہیں. اس دنیا میں بھی دکھلا دیے جائیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ اپنے بیٹوں کا فدیہ دے کر اس دن کے عذاب سے بچ جائے یا بچ جاتا. بچ جائے پہلے لکھا ہوا تھا، اسے میں نے بچ جاتا تجویز کیا ہے، مجھے یہ کچھ بہتر لگا ہے اس میں. وہ انہیں اچھی طرح دکھلا دی جائے گا. مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ اپنے بیٹوں کا فدیہ دے کر اس دن کے عذاب سے بچ جاتا. اب پھر وہی مسئلہ جائے اور جاتا کا. وہ صاحبت ہی واقعی ہے، اور اپنی بیوی کا اور اپنے بھائی کا اور اپنے قبیلہ کا بھی جو اسے پناہ دیتا تھا، اور ان سب کا جو زمین میں ہے، پھر وہ اس سے بچا لیتا. وہ فدیہ بچا لیتا میں ایک ناممکن ہونے والا مضمون جو حسرت کے زیادہ قریب ہے نظر آ رہا ہے. بچا لے میں ایک ہلکی سی امید کی کرن ہے جو یہاں نظر نہیں آ رہی. اس لیے اب بتائیں کون سا آپ کو بہتر دکھائی دے رہا ہے یہاں، لیتا یا لے لے؟
لیتا ہی ہاں ہاتھ سے لیتا ہی بہتر بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بچا لیتا ہی کر لیں سب جگہ. کلا انہا لظا، خبردار وہ ایک بے دھواں زبان شعلہ ہے. لظا زبان شعلہ کو کہتے ہیں، ایسی زبان شعلہ جس سے دھواں نہیں نکلتا، جو مکمل جل رہی ہو اس میں سے کوئی دھواں نہیں اٹھتا. تو اگر شعلہ خالی کریں تو وہ مذکر ہے، اور آگے سارا مضمون تانیث میں چل رہا ہے. اس لیے اس کا یہ حل میں نے سوچا ہے کہ اردو میں عام اچھی اردو میں زبان شعلہ ہی کہتے ہیں اس کو. خبردار یقیناً وہ ایک بے دھواں زبان شعلہ ہے. یہ لفظی ترجمہ بھی ہے اور با محاورہ بھی ہے بیک وقت. نزاعۃ للشوا، چمڑی کو ادھیڑ دینے والی، یہ زبان شعلہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے. تدو من ادبر و تولی، وہ بلاتی ہے اس شخص کو، ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور اعراض کیا، واپس بلاتی ہے اس کو. تدو من ادبر و تولی، اور اس پہلو سے بھی یہ زیادہ فصیح ترجمہ بن جاتا ہے کہ زبان بلایا کرتی ہے، تو وہ زبان شعلہ اس کو بلا رہی ہے. تدو من ادبر و تولی، وہ بلاتی ہے ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیلی اور اعراض کیا اور جمع کیا اور ذخیرہ کیا. یعنی زندگی بھر وہ یہ کام کیا کرتا تھا، جمع کیا اور ذخیرہ کیا اپنی زندگی میں. اس کا اگلا جو اگلی آیات ہیں وہ بالکل اس کے ساتھ، اس مضمون کے ساتھ مطابقت کھا رہی ہیں. اور جمع کیا اور ذخیرہ کیا، یقیناً انسان حریص پیدا کیا گیا ہے. حلوہ کے بہت سے ترجمے ممکن ہیں، اور لغت کے اعتبار سے ایک ترجمہ حریص بھی ہے. تو مضمون کے سیاق و سباق کے پیش نظر میں نے یہاں بے صبرہ کی بجائے حریص کا ترجمہ پسند کیا، کیونکہ آگے بے صبرے کا مضمون پھر آ ہی جائے گا. تو ان آیات میں کسی مضمون کی تکرار کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایسا برموقع ترجمہ ہر لفظ کا ہو سکتا ہے کہ ایک نئی چیز اس میں پیدا کی گئی ہو جو یہ آیات کر رہی ہیں. ان الانسان خلق حلوٰ، یقیناً انسان حریص پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے تو سخت واویلا کرنے والا ہو جاتا ہے. سخت واویلا کرنے والا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے کی ضرورت نہیں، جب اسے شر پہنچتا ہے تو سخت واویلا کرنے والا ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بہت بخیل ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے، یہاں سے نہیں جاتا کاٹا آپ نے، جاتا کاٹ دیں. جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے تو سخت واویلا کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بہت بخیل ہوتا ہے. سخت بخیل کیوں نہ کریں، بہت کیوں، تو سخت بخیل ہوتا ہے. ہاں نماز پڑھنے والوں کا معاملہ الگ ہے. الا المصلین، ہاں نماز پڑھنے والوں کا معاملہ الگ ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز پر دوام اختیار کرنے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے اموال میں ایک معین حق ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، کیونکہ حق معلوم ہے، زکوٰۃ ایک حق معلوم ہے، اور وہ خرچ بھی انہی پر ہوتا ہے، سائل اور محروم دونوں پر.
वल्लज़ीन युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, और वो लोग जो जज़ा सज़ा के दिन की तस्दीक करते हैं। वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, और वो लोग जो अपने रब के अज़ाब से डरने वाले हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, यकीनन उनके रब का अज़ाब ऐसा है जिससे बचा नहीं जा सकता। गैरु मामून। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम और मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर अपनी अज़वाज के बरक्स नहीं। अला का तर्जुमा पर लफ्ज़ी है, एक तर्जुमा इसका मुकाबिल पर भी किया जा सकता है, और मुकाबिल पर हिफाजत करने वाला जो है ये अच्छा मंजर नहीं दिखाई देता, इसलिए इसका एक तर्जुमा बरक्स भी है। तो मेरे ख़्याल में बरक्स यहाँ बैन ही मौजू भी है, और लफ्ज़ पर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर के माना ये कर सकते हैं बरक्स, मगर अपनी अज़वाज के बरक्स नहीं। हिफाजत करते हैं मगर अज़वाज के बरक्स नहीं, या उनके बरक्स नहीं, उनके दाने हाथ जिनके मालिक हुए। जो आगे पीछे वाला लफ्ज़ है वो इस लिहाज से जिनके उनके दाने हाथ मालिक हुए बनता है, उनके बरक्स नहीं, जिनके उनके दाने हाथ मालिक हुए। और एक मुतबादिल ये है कि जिनके के लफ्ज़ को दूर ले जाया जाए, उनके बरक्स नहीं, उनके दाने हाथ जिनके मालिक हुए। इन दोनों में से तरतीब कौन सी आपको ज़्यादा रवा दिखाई देती है? दूसरा नंबर, क्योंकि बाकी शम्स साहब ठीक है, इख्तिलाफ नहीं है ना, तो फिर ठीक है। इन दो फरीकों में जब इत्तफाक हो जाए फिर किसी तरह की ज़रूरत नहीं। इसको कर लें हैं, पहले भी काट के ही किया हुआ है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, बस जिसने इसके सिवा कुछ चाहा तो यही हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम, कुछ का लफ्ज़ ब्रैकेट में आना चाहिए या बाहर? फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, बस जिसने इसके सिवा कुछ चाहा। है शामिल है? तो आपका क्या ख्याल है? शायद शामिल नहीं है मेरा भी यही ख्याल है, कुछ शामिल नहीं है, ब्रैकेट में आना चाहिए। ब्रैकेट कर दें इसको। और ये छोटी सी ब्रैकेट यहाँ कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती। इसने इसके सिवा चाहा, लफ्ज़ों में तो नहीं है, यही है जिसने उसके सिवा चाहा। वो हद से तजाब बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहदों का पास रखने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, और वो लोग जो अपनी शहादतों पर कायम रहने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों पर मुहाफ़िज़ रहते हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, यही हैं वो जो जन्नतों में इकराम का सलूक किए जाएंगे। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून,
اکرام کا سلوک کیے جائیں گے. فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، بس ان لوگوں کو کیا ہوا تھا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ تیری طرف تیزی سے دوڑے چلے آتے تھے. عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیوں میں بنے ہوئے. یہ جو واقعہ ہے یہ لازماً دنیا کا واقعہ ہے. مرنے کے بعد ٹولیوں میں وہ کہاں دوڑے جائیں گے؟ اس لیے دنیا میں ان لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ تیری طرف وہ دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیوں میں بٹے ہوئے دوڑے چلے آتے تھے. ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. اعمال اس کے یہ ہوں تو یہ امید بے محل اور سراسر غلط ہے کہ وہ داخل ہوگا. مگر اس کے باوجود کہ وہ دشمنی کی نظر سے دوڑے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہیں، پھر بھی ایک امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہم جنتوں میں داخل کیا جائے گا. یہی صورتحال ہے بین ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. امید لگائے بیٹھا تھا یا امید لگائے بیٹھا ہے، صرف یہ ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کو کھول رہا ہوں. امید لگائے بیٹھا بھی ضروری نہیں ہے، امید لگائے ہوئے ہے زیادہ بہتر مجھے نظر دکھائی دیتا ہے. کہ ان میں سے ہر شخص یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، یقیناً ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس خبردار میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم ضرور قادر ہیں. یہاں تصریف ضمائر ہے اور یہ قرآن کریم میں بہت جگہ کسی مطلب کی وجہ سے کی جاتی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہہ کر جو خدا کے غلبے کی بات ہے تو اس میں اس کی ساری قدرت شامل ہو جاتی ہے ساتھ، اس لیے قادرون ہے، قادر نہیں فرمایا. بس خبردار میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم ضرور قادر ہیں. الا ان نبدل خیر منہم، اس پر کہ انہیں تبدیل کر کے ہم ان سے بہتر لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم پر سبقت نہیں لے جائی جا سکتی. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس انہیں چھوڑ دے وہ فضول باتوں میں غرق رہیں اور کھیلیں کھیلتے رہیں. حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے موج در موج نکلیں گے گویا وہ قربان گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. یہ وہ حصہ ہے سرعان کا ترجمہ جس میں جو مروجہ ترجمے ہیں ان سے ایک انحراف کیا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ مجبوری ہے ایک، اور جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ لغت میں ملتا ہے ایک خاص معنوں میں. اب وقت چونکہ ہو گیا ہے، یہ باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. یہاں سے شروع کریں گے، اس میں تھوڑا سا وقت لگنا ہے اس وضاحت کے لیے. ٹھیک ہے.